لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام، یہ تقریب اللہ رب العزت کے عظیم الشان کلام کی نسبت سے یقیناً یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ حضرت الاستاذ جو استاد الاساتذہ ہیں، آپ نے اس مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر مکمل فرمائی. یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی ہی سعادت کی بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان صبح کو ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لے، سن لے، یہ دنیا معافی دنیا سے بہتر ہے. اور آپ نے تو پورے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، تفسیر کی، آپ نے سنا. یقیناً سبھی مبارکبادی کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول فرمائے. اور ہمیں حضرت کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اپنے تمام مشاغل کے باوجود، مدرسے کی بڑی مشغولیت، اہم کتابیں پڑھانا اور بھی دیگر کام، اس کے باوجود جمعرات کو یہاں تشریف لاتے اور پھر ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا، تو یقیناً بڑا ہی عظیم الشان کارنامہ ہے. میں نے حضرت کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی کام کرتے ہیں تو اہتمام سے فرماتے ہیں، اور اللہ نے بڑی محنت اور جفا کشی کا مزاج دیا ہے اور کام کو سمیٹنے کا ملکہ بھی دیا ہے. حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کا مکتبہ ہے، کتابیں ان کی کتب خانہ، تو اس کو ترتیب دینا تھا، رجسٹروں میں اندراج، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں. کئی سال سے وہ کام رکا ہوا تھا، کئی آدمیوں نے شروع کیا لیکن تکمیل تک نہیں پہنچا. حضرت نے اس کی مکمل ترتیب بنائی اور چند مہینوں میں وہ کام جو سالوں کا اندازہ تھا کہ سالوں میں ہوگا، مکمل کر دیا. بس لگے رہتے ہیں جس کام میں. اور اللہ نے یہ خاص صفت یہ سے نوازا ہے. یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی ایسے ہی بنے کہ جوانی کی عمر سے ہی میں نے دیکھا حضرت کو کہ سفر میں، حضر میں تہجد کا اہتمام ہے. سفر میں خاص طور سے دیکھا کہ تہجد وہاں بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے ایک دن معلوم کیا امرتسر کہ تہجد کا معمول کب سے ہے، تو فرمایا کہ جوانی سے ہی، پڑھنے کے زمانے سے ہی. ہونا بھی یہی چاہیے. حدیث شریف ابھی نظر سے گزری، مستدرک حاکم میں روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ یا محمد، شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس. امام حاکم، امام ذہبی دونوں حضرات فرماتے ہیں ھذا الحدیث صحیح، صحیح حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی شرافت، مسلمان کی کرامت، شرافت، بزرگی وہ قیام اللیل میں ہے، تہجد پڑھنے میں. اور مسلمان کی عزت وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں. کسی کے پاس کیا ہے، کوئی کتنا بڑا آدمی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر خوش ہیں. تو الحمدللہ حضرت الاستاذ میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. تہجد کا بھی معمول ہے اور لوگوں کی بھی کوئی زیادہ پرواہ نہیں. تو ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے. تلاوت کا ہمارا معمول ہو. یہ قرآن کریم جس کی نسبت سے آج ہم جمع ہوئے ہیں،
بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ لا تشبع منہ العلماء ولا تنقضی عجائبہ، حدیث شریف میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا کہ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ علماء اس سے سیراب نہیں ہوتے، علماء کی تشنگی اس سے بجھتی نہیں ہے، اور اس کے عجائبات، اس کے رموز، اس کے اسرار، اس کی حکمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائے، پوری دنیا کے درخت قلم بن جائے، اللہ کے اس کلام کی خوبیوں کو، اس کے عجائب کو، اس کی حکمتوں کو لکھا جائے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرات علماء نے قرآن کریم کی ایسی تفسیری خدمات انجام دی ہے کہ ہم اور آپ ان کو سن کر پڑھ کر بھی حیرت میں جاتے ہیں۔ 6 صدی کے ایک عالم ہیں ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن الحنفی البخاری، جن کی وفات 546 ہجری میں ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی 1000 جلدوں میں، 1000 جلدوں میں۔ اسی طرح یوسف بن عبد السلام، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی 300 جلدوں میں، حدائق ذات بہجہ کے نام سے، اور صاحب کشف الظنون تو فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر 300 جلدوں میں نہیں 500 جلدوں میں، 100 120 80 جلدوں میں تو بہت ساری تفسیریں ہیں۔ لا تشبع منہ العلماء، علماء اس سے سیراب نہیں ہوتے، ان کی تشنگی نہیں بجھتی ہے۔ اور ان تمام خدمات کے باوجود صرف یہی نہیں کہ معنی کی خدمت کی، الفاظ کی بھی تلاوت کی۔ آج ہمارے اندر ایک بڑی کمی یہ پائی جا رہی ہے کہ ہم اور بہت سے تحقیقی کام کرتے ہیں، پڑھنے لکھنے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، موبائل میں وقت گزر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ہی خامی کی بات ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ آدمی البحر الرائق پڑھ لے، شامی پڑھ لے، فتاوی عالمگیری پڑھ لے، فقہ کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لے، اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو فقیہ نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اقام یحییٰ القطان 20 سنة یختم القرآن فی کل یوم ولیلہ۔ امام الجرح والتعدیل ہے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان کا 20 سال تک معمول رہا کہ وہ ہر روز ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، ہر روز ایک قرآن کریم ختم کرتے۔ اسی طرح ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کا معمول رہا، ہر روز ایک قرآن کریم مکمل پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ امام نے جو علمی کام بھی بہت بڑے بڑے کر کے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تلاوت کا بھی معمول رہا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیریں بھی بڑی بڑی لکھی۔ لا تشبع منہ العلماء ولا تنقضی عجائبہ، علماء کی تشنگی نہیں بھولتی ہے، اور قرآن کریم کے عجائب، اس کے اسرار، اس کے رموز ختم نہیں ہوتے۔
اللہ کی یہ ایسی کتاب ہے جو تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب فتنوں کا زمانہ آئے گا، فتنے برپا ہوں گے، ایک سے ایک فتنہ برپا ہوگا، ایک فتنہ ختم نہیں ہوا دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، آج یہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے معلوم کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا۔ جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کیا ہے، لہذا تم اس پر عمل کرو، اس کا اتباع کرو، جن چیزوں کو اس میں حرام کہا گیا ہے ان سے بچو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا